عرفان، اللہ تعالیٰ کا عرفان جو ہے نا، دیکھیں انسان کے ساتھ تعلق نہیں بناتا، خالی انسان اپنی ہر اس شے کے ساتھ تعلق بناتا ہے جو اس کے سامنے کسی بھی لیول پہ پریزنٹ کی جاتی ہے اللہ کی طرف سے. تو چاہے وہ سڑک پہ پڑا ہوا پتھر ہی کیوں نہیں ہے جو اس نے ہٹانا ہے، تو اس کا تعلق راستے سے بن گیا. اور اللہ تعالیٰ کے نبی اسلام میں بھی ایسی اشارت فرمایا کہ راستے کے بھی حقوق ہیں تمہارے اوپر. ٹھیک ہے. سو انسان کی شعوری سطح جو ہے نا، وہ کانشیسنیس جسے کہتے ہیں، اس کے اندر وہ تمام تر، اس ریڈار میں وہ تمام تر چیزیں رجسٹر ہوتی ہیں کہ یہ کب یہیں پہ کیوں رکھنا ہے میں نے، کیسے بیٹھنا ہے میں نے، کس طریقے کی مجھے اپنی ایک ایموشنل ڈائیگرام سیٹل کرنی ہے. ہر چیز کے ساتھ میرا تعلق بنتا ہے. دوسرے انسان کے ساتھ تو تعلقات کا اتنا بڑا بوجھا ہے میرے اوپر، توقعات کا، ان فرائض کا، اس کے حقوق کے اس فلیور کا احساس ہونے کا کہ کیا کیا معاملات کیے جا سکتے ہیں کہ جس میں یہ تعلق جو ہے وہ اس نہج پہ نہ رہے جس پہ اگلا بندہ میرے پہ ڈیپینڈنٹ ہے. اور میں اپنے سب سے زیادہ جو گہرا تعلق جس کی بنا پہ سارے تعلق نبھا سکوں گا وہ یہ ہے کہ میرا اپنے ساتھ کیا تعلق ہے. میں خود اپنے ساتھ کتنا اویئر ہوں کہ میرے اندر کیا کیا معاملات چل رہے ہیں، صحیح اور غلط کے، اچھے اور برے کے، تکلیف کے اور آسانی کے. کتنی اسٹرینتھ جنریٹ کرتا ہوں میں، کیوں کرتا ہوں کسی تکلیف کو ان کے سے نبر آزما ہونے کی. کہاں پہ رہوں، کہاں پہ نہ رہوں، کہاں پہ دکھاؤں کہ یہ بات غلط ہے، کہاں پہ نہ دکھاؤں. یہ میرے اپنے ساتھ کا میرا اپنا تعلق ہے. اور کتنا بڑا امپیکٹ انسان کرتا ہے اور جن لوگوں نے بھی بڑے امپیکٹ دنیا میں کیے ہیں وہ اپنے ساتھ کمفرٹیبل تھے. سب سے پہلے انہوں نے اپنے آپ کو پہچان لیا تھا. وہ پھر کسی بھی طوفان کے سامنے کھڑے ہوئے، کوئی تنقید آئی ان پہ، کسی قسم کی تضحیق ہوئی، وہ اپنے ساتھ ہی اتنے اچھے لیول پہ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کر چکے ہوئے تھے کہ ان کو پتا تھا کہ جس راستے پہ میں گیا ہوں وہ میری اپنی اسٹرینتھ کا راستہ ہے. ورنہ میں ادھر آتا ہی نہ، بڑی سوچ سمجھ کے آیا ہوں میں ادھر. کیلکولیٹڈ رسک ہوتے ہیں ان کے اپنے تمام تر معاملات میں، اور وہ اتنے ہی کانفیڈنس سے پھر اپنے تمام تر تعلقات نبھاتے بھی. جو شخص اپنے آپ کو ہی نہیں پہچان سکا تو نہ وہ اچھی بیوی بن سکے گا، نہ وہ اچھا شوہر، نہ وہ صحیح بیٹا یا بیٹی بن سکے گا، نہ ہی وہ دوستی کر سکے گا کسی کے ساتھ. وہ بیماروں کی طرح ہی رہے گا، بیمار ہی کرے گا لوگوں کو اور بیمار ہی مرے گا اور بوجھ ہی رہے گا دنیا پہ. تو یہ جب بھی اس شعور سے کوئی بندہ مبرہ ہوا ہے اس نے بیماری کا ہی بوجھ ڈالا ہے، وہی احساس دیا لوگوں کو کہ جیسے کہ اس کے نہ ہونے سے زیادہ ریلیف اور اچھی فیل آئی ہے لوگوں کو کہ شکر ہے وہ بندہ فوت ہو گیا یا نہیں آج. کیونکہ اس کو نبھانے کی سینس ہی نہیں تھی، اپنے آپ سے اپنا تعلق نہیں نبھا سکتا تھا تو لوگوں سے کیا کسی کا اپنا تعلق نبھاتا. سو یہ ریلیشن شپ کا جو لفظ ہے نا، اٹ اسٹارٹس ود یو. وہ میرے ابا جی کا شعر ہے نا، تم سے بہتر کون ہے ساتھی تمہارا دوسرا، ڈھونڈتے ہو کس لیے کوئی سہارا دوسرا. یہ بہت اندر کی بات بچے کو بھی پتا ہوتی ہے. وہ ایجیٹیٹ ہوتا ہی تب ہے جب وہ اپنے آپ سے انکمفرٹیبل ہو جاتا ہے. بڑے ہونے میں ہم لوگوں کو خوش کرنے میں یہ بھول جاتے ہیں کہ بچپن میں احساس ہمیں بڑا کلیئرلی آتا تھا کہ میں خود کتنا انکمفرٹیبل ہوں، کتنی اندر کی ایک الجھن ہے جو مجھ سے سلجھائی نہیں جا رہی. تو بچہ ہے، نہیں سلجھا سکتا، اماں پہ ڈپینڈنٹ ہو کے تعلق بنا لیتا ہے، باپ پہ ڈپینڈنٹ ہوتا ہے، بڑے بھائی پہ، دوستوں پہ، اور وہ جو کہتے ہیں وہ اسی تعلق کے عوض وہ تابعداری دکھاتا ہے. صرف اس تعلق کو نبھانے کے عوض ہم بس پھر وہی سمجھتے ہیں کہ شاید یہی اصول ہیں. اصول یہ تو نہیں ہوتے. شعور ڈیولپ ہوتا ہے ایک ایک کر کے، پھر ہم ہر انسان کا ذمہ لیتے ہیں کہ کیسے اس کی تصحیح کی جائے اور اس کو اس قرینے پہ لے کے آیا جائے، اس ایسے پیمانے وضع کیے جائیں کہ جس میں تعلق بہتر ہو سکے. اور کیا کام ہے دنیا میں؟ اور انسان کچھ بھی نہیں کرا سوائے تعلق بہتر کرنے کے، پیمانے تراشنے کے، کاٹنے کے، بہتر طریقے سے وضع کرنے کے، ان کو پالش کرنے کے. اور تو کوئی کام نہیں کر رہے ہم دنیا میں. اپنے آپ کو پہچاننے کا طریقہ کیا ہے؟ اسلام اپنے آپ کو پہچاننے کا بہترین اور اگر غور سے دیکھیں تو واحد طریقہ ہے اسلام. اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ میں نے اپنا سگنیچر کیا تیرے اندر، تجھے اپنی فطرہ پہ پیدا کیا. اپنی فطرہ کو پہچانے، پھر اتنا شعور لے کے آئیں کہ انسان کی اپنی جبلت کیا ہے. نبی السلام نے شاہ فرمایا جبل ہل جائے گا، جبلت نہیں ہلے گی. اپنی پرسنالٹی کو پہچانے،
اپنے ان ویک اسپاٹس کو، اپنے اس ایموشنل ڈائیگرام کو پہچانیں، لکھیں، توجہ دیں اس کے اوپر، لوگوں سے فیڈ بیک لیں، اپنے آپ کو جو بھی آپ سمجھتے ہیں کہ میں کیوں کر رہا ہوں اس کے تاثرات لوگوں کے اوپر کیا مبنی ہوتے ہیں، وہ اس کا ڈیٹا ریکارڈ کریں. اب تو سائنس بھی اس جگہ پہنچ چکی ہے، اب تو کسی بڑی کمپنی میں آپ کام نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ کا اپنا 360 نہیں ہوتا. وہ آپ کے جبلی تقاضے ہیں جو کہ میجر کیے جاتے ہیں. آپ کی فطرہ کی اپنی جو آواز ہے وہ اکیلے میں ہی آتی ہے. آپ کو یاد رکھیے گا، چاہے آپ ہزاروں کی بھیڑ میں کھڑے ہوں، اندر سے آپ کی جو آواز ہے تو آپ کے اپنے آپ سے اپنے تعلق کے بارے میں ہی آتی ہے. سو یہ کان دھرنے ہیں نا، وہ ماں باپ سکھاتے ہیں کہ کیسے کان دھرے جائیں اس آواز پہ، اور اچھے اساتذہ بھی یہی سکھاتے ہیں. اور ایک انسان جب اس تکمیل کے سفر میں گامزن ہو جاتا ہے کہ میں اپنے آپ کو تو پہچانوں، میں کون ہوں، میرا نفس کیا آواز لگاتا ہے، میری روح کا میرے جسم سے تعلق کہاں تک ہے. وہ جنگ ختم تو نہیں ہوگی کہ جو اللہ تعالیٰ نے بارہا اس جنگ کا ذکر کر کے بتایا نا کہ روح اس طریقے سے بے قرار ہو جاتی ہے جب جسم اپنے نفس کی سننا شروع کر دیتا ہے. کیا خوراک ہے روح کی، کیا خوراک ہے نفس کی، میرے اندر ہی ہے نا یہ دونوں چیزیں. تو یہی ہے میں اپنی پہچان. باقی تو جس نے نہیں کی پہچان وہی ہم پہ بوجھ بنا، میری روح پہ بھی بنا، یہاں تک کہ میرے نفس پہ بھی بنا. ایکچولی ایک بیمار آدمی میرے نفس ہی کو تو لذت دینے کے لیے آتا ہے، تو بیماری کیا ہوتی ہے اس کو نہیں پہچان سکا کہ کہانی کیا ہے. اسائل صاحب آج کل تو سب